کے ساتھ عبادت کے لیے اللہ تبارک و تعالی نے ہم سب کو ایک دن عطا فرمایا۔ جس طرح بنی اسرائیل کو اللہ تعالیٰ نے ہفتے کا دن عبادت کے لیے متعین کیا تھا، مختص کیا تھا، خاص کیا تھا، حتیٰ کہ انہیں اس قوم کو مچھلیوں کے شکار کا بھی حکم نہیں تھا، مچھلیوں کا شکار بھی منع تھا کہ وہ صرف عبادت کر سکتے تھے۔ اسی طرح نصارہ اتوار کے دن کو عبادت کا دن سمجھتے ہیں، تو مسلمانوں کے لیے، اہل اسلام کے لیے اللہ تعالیٰ نے پورے ہفتے میں ایک دن خصوصیت کے ساتھ عبادت کے لیے ہمیں جمعہ عطا فرمایا ہے۔ جمعہ کی فضیلت تمام دنوں سے بڑی ہوئی ہے، یہ سید الایام، اس کو حدیث پاک میں فرمایا گیا، ان یوم الجمعۃ سید الایام، یہ سید الایام ہے، تمام دنوں کا سردار ہے۔ اس کو اللہ تعالیٰ نے عید بنایا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ان ھذا یوم جعلہ اللہ لکم عیدا، ایک ایسا دن ہے جس کو اللہ نے تمہارے لیے، اس امت کے لیے، امت محمدیہ کے لیے عید کا دن بنایا ہے، بلکہ یہاں تک فرمایا گیا هو اعظم عند اللہ من یوم الاضحی و یوم الفطر، صرف عید کا دن نہیں بلکہ یہ عید الاضحی اور عید الفطر سے بھی بڑھ کر اس دن کی فضیلت بتائی۔ جتنی فضیلت اس دن کی بتائی گئی، جتنی اہمیت اس دن کی بتائی گئی، اتنا ہی زیادہ امت محمدیہ نے اس دن سے غفلت برتی۔ چنانچہ جمعہ کے دن کوئی مسلمان تجارت کو نہیں چھوڑتا، کاروبار کو نہیں چھوڑتا، دنیاوی مشغلے کو نہیں چھوڑتا کہ آج ہماری عبادت کا دن ہے، لہٰذا اس دن ہم خوب عبادت کریں گے، خوب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام کا نذرانہ پیش کریں گے۔ اس کی طرف توجہ بہت کم ہوتی جا رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں خصوصیت کے ساتھ ایمان والوں سے مخاطب ہے کہ جب جمعہ کی اذان ہو جائے، جمعہ کے لیے جب بلایا جائے، یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی للصلاة من یوم الجمعۃ فاسعوا الی ذکر اللہ، تو نماز سے جمعہ کے لیے دوڑو، اس کے لیے سعی کرو، کوشش کرو۔ لہذا اذان ہونے کے بعد کاروبار کرنا یہ درست نہیں ہے۔ جمعہ کی اذان کے بعد ساری دکانیں فوراً بند ہونی چاہیے، تمام مسلمانوں کی دکانیں بند ہونی چاہیے، کاروبار کے مشغلے سے اپنے آپ کو چھوڑ دینا چاہیے، اپنے آپ کو نماز جمعہ تک سوائے جمعہ کی نماز کی تیاری کے دیگر کام کرنا ممنوع ہے۔ اگر کوئی کرتا ہے تو وہ واجب کی خلاف ورزی کر کے گناہ کا ارتکاب کر رہا ہے۔ ہمارے ذہنوں میں یہ ہوتا ہے کہ ابھی جماعت کے کھڑے ہونے میں بہت سارا وقت باقی ہے، لہٰذا آدھا گھنٹہ ہم کاروبار کر سکتے ہیں، آدھا گھنٹہ ہم دکان میں بیٹھ سکتے ہیں۔ یہ خیال غلط ہے، یہ جمعہ کے سعی کے خلاف کام ہے۔ اذان ہونے کے بعد سوائے جمعہ کی تیاری کے اور کوئی کام جائز ہے اور درست نہیں ہے۔ اگر کوئی کرتا ہے تو پھر واجب کا ترک کرنے والا وہ شمار ہوگا، جبکہ جمعہ کی سعی کرنا واجب ہے، لازم اور ضروری ہے۔ جمعہ کی تیاری کرنا، اس کے لیے نہانا دھونا، اچھے کپڑے پہننا، خوشبو استعمال کرنا، تیل لگانا، مسواک کا اہتمام کرنا، یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں مسنون اعمال کی تعلیم دی ہے۔ جتنا ہو سکے جمعہ کے لیے جلدی آنے کا حکم ہے۔ جو جمعہ کے لیے جلدی آتا ہے، اہتمام کے ساتھ آتا ہے، غسل بھی کرتا ہے، اس لیے کہ جمعہ کا غسل کی خصوصیت کے ساتھ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ترغیب دی ہے۔ یہ جمعہ کا غسل آدمی کے
بالوں کے جڑوں تک سے گناہوں کو نکال دیتا ہے۔ اس دن غسل کا اہتمام ہو، پاکی اور صفائی کا اہتمام ہو، غسل کر کے مسنون اعمال کے ساتھ سویرے جو جمعہ کو آتا ہے، جلدی جو جمعہ کو آتا ہے، اس کے لیے اونٹ صدقہ کرنے کا ثواب دیا جاتا ہے۔ اس کے بعد آنے والے کو گائے صدقہ کرنے والے، اس کے بعد آنے والے کو بکری صدقہ کرنے، اس کے بعد آنے والے کو مرغی صدقہ کرنے کا ثواب، پھر اس کے بعد آنے والے کو انڈا صدقہ کرنے والے کا ثواب ملتا ہے۔ جب امام خطبہ دینے کے لیے ممبر پر کھڑا ہو جاتا ہے تو پھر فرشتے اپنے وہ رجسٹر، اپنے وہ کاپیاں جو وہ آنے والوں کے نام لکھ رہے تھے، وہ رجسٹر بند کر دیتے ہیں اور خطبہ سننے میں مشغول ہو جاتے ہیں۔ لہذا ضرورت اس بات کی ہے کہ تمام مسلمان جو جس مسجد میں جمعہ پڑھنا چاہتے ہیں، اس مسجد کے وقت کو معلوم کر کے عربی خطبہ شروع ہونے سے پہلے ہم مسجد میں آ جائیں اور صف میں بیٹھ جائیں۔ یہ جمعہ کا اہتمام کرنے والا شمار ہوگا، یہ جمعہ کی سعی کرنے والا شمار ہوگا۔ اس کو جمعہ کی فضیلت ملے گی، ہر قدم پر 1 سال روزے رکھنے کا ثواب، 1 سال کی تہجد کا ثواب اس کے لیے لکھا جائے گا۔ یہ جمعہ میں آنے والے کی فضیلت بتائی گئی تاکہ ہم اللہ کے خزانوں سے لوٹنے والے بنے، اللہ کے خزانوں کو لینے والے بنے اس جمعہ کے دن۔ اس جمعہ کے دن ایک ایسی گھڑی بتائی گئی، ایک ایسا وقت بتایا گیا جس کو مبہم رکھا گیا، جس کی وضاحت نہیں کی گئی، بلکہ اس میں جو بھی آدمی جو بھی سوال کرتا ہے، بشرطے کہ وہ سوال حرام کا نہ ہو، حرام چیز کی طلب نہ ہو، تو ضرور اللہ تعالیٰ اس کو وہ چیز عطا کرتے ہیں۔ اگر وہ چیز دینے میں اس بندے کی مصلحت ہوتی ہے تو ضرور دیتے ہیں، اگر وہ چیز کے دینے میں کوئی مصلحت اور حکمت نہیں ہوتی تو اس دعا کو ذخیرہ آخرت بنا کر قیامت میں اس کو ثواب کی شکل میں اس دعا کا بدل عطا کرتے ہیں۔ وہ گھڑی کے بارے میں مختلف روایات ہیں، مختلف آراء ہیں۔ عصر کے بعد کی گھڑی خصوصیت کے ساتھ یہ راجح قول فرمایا گیا کہ عصر کے بعد آج دعاؤں کا اہتمام ہو۔ آج کے دن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر کثرت سے ہم درود و سلام بھیجنے والے بنے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے، اکثر الصلاۃ علی یوم الجمعہ، جمعہ کے دن مجھ پر کثرت سے درود بھیجا کرو۔ فإن صلاة أمتي تعرض علي في كل يوم جمعہ، اس لیے کہ میری امت کا درود ہر جمعہ کو مجھ پر پیش کیا جاتا ہے۔ جو میرے سے دور ہیں، مسجد سے مدینے سے دور ہیں، ان کا درود و سلام فرشتے لا کر پیش کرتے ہیں، اور جو میرے روضہ اقدس کے سامنے آ کر درود و سلام پیش کرتا ہے تو اس کا درود و سلام میں خود سنتا ہوں، میری روح کو اس طرف متوجہ کیا جاتا ہے، لہذا میں براہ راست اس کا درود و سلام سنتا ہوں۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس امت پر بے پناہ احسانات ہیں جس کا ہم بدلہ نہیں چکا سکتے۔ اگر ایک مسلمان بالغ ہونے سے لے کر موت تک ایک مسجد کے کونے میں کسی جگہ بیٹھ کر صرف درود بھیجتا رہے، سلام بھیجتا رہے، سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم پر موت تک بھیجتا رہے، تب بھی وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے احسانات کا بدلہ نہیں چکا سکتا۔ آپ نے ہمارے لیے بے پناہ کوشش کی ہے، بے پناہ آنسو بہائے ہیں، بے پناہ ہماری فکر کی ہے۔ کانا دائم الاحزان، ہمیشہ غمزدہ رہتے امت کے بارے میں، دائم الفکر، ہمیشہ فکر مند رہتے ہیں، بغیر ضرورت کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کوئی بات نہیں فرماتے۔ باتوں کی قلت، کم بات کرنا، یہ آدمی کے غمزدہ ہونے کی علامت سمجھی جاتی ہے۔ جو آدمی خوش و خرم رہتا ہے، عافیت کے ساتھ رہتا ہے، کوئی اسے فکر لاحق نہیں ہوتی، تو وہ زیادہ باتیں کرتا ہے، وہ زیادہ اپنے آپ کو خوش حالت میں
خوشی کی حالت کا اظہار کرتا ہے، لوگوں کو بتاتا ہے اپنی حالت۔ جو آدمی غمگین ہوتا ہے، فکر مند ہوتا ہے، کوئی ایک دھن اس کو سوار رہتی ہے تو وہ باتیں کم کرتا ہے، وہ ضرورت کی بات کرتا ہے، پھر اپنی سوچ میں اپنی فکر میں لگا رہتا ہے۔ چنانچہ اس امت کی کامیابی اور فلاح کے تعلق سے سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم دائماً ہمیشہ فکر مند رہتے ہیں۔ لیست لہ راحہ، آپ کے لیے کوئی راحت نام کی کوئی چیز نہیں تھی، صرف فکر تھی تو یہ تھی کہ قیامت تک آنے والا ہر امتی جہنم سے بچ کے جنت میں کس طرح چلا جائے۔ اس کے لیے آپ ہر نماز میں دعا کرتے ہیں، ہر وقت دعوت میں لگے رہتے ہیں، لوگوں کو سمجھانے میں لگے رہتے ہیں، ہر وقت فکر مند رہتے ہیں۔ حج کے موقع پر آپ نے جو لمبی دعا کی ہے، اس ایک دعا کا ہم حق ادا نہیں کر سکتے۔ اگر ہم پوری زندگی درود و سلام حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر پیش کرنے کے لیے بیٹھ جائیں، تب بھی ہم حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کہ جو امت پر احسانات ہے اس کا بدل ہم نہیں چکا سکتے۔ لہذا کم از کم ہم جمعہ کے دن اس کا اہتمام کریں، روزانہ اہتمام کریں، فجر کے بعد، عصر کے بعد 100 مرتبہ درود شریف پڑھنے کا جمعہ کے دن کثرت کریں، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ ترغیب دی ہے کہ جمعہ میں کثرت کی جائے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہمارے درود و سلام کا نذرانہ پیش ہوگا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی روح کو سکون ملے گا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو نوازیں گے، بے پناہ دیں گے کہ جب درود پڑھتے ہیں تو فرشتے ثواب لکھنے میں دنگ رہ جاتے ہیں۔ چنانچہ درود کے فضائل میں آتا ہے جزا اللہ عنا ما هو اہلہ صلی اللہ علیہ وسلم، کوئی ایک مرتبہ پڑھتا ہے تو 70,000 فرشتوں کو 70 سال اس کے ثواب لکھنے میں پریشانی میں اور مشقت میں یہ درود ڈال دیا۔ چنانچہ ہر درود کی الگ الگ فضیلت ہے۔ درود ابراہیم کا اہتمام ہو، خاص کر اس دن درود ابراہیم کا اہتمام ہو، اور بھی جس کو جو درود پاک کی یاد ہے اس کا اہتمام ہم کریں۔ یہ جمعہ کے اعمال میں سے ہے۔ جب جمعہ کی نماز ہو جائے تو پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے اجازت ہے فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ، جب جمعہ کی نماز ہو جائے تو پھر زمین میں پھیلو، اللہ کے حلال روزی کو تلاش کرو۔ ایسا نہیں ہے کہ روزی کی تلاش میں پڑھ کر اللہ سے غفلت برتو کہ تمہاری عصر چھوٹ جائے، پھر مغرب چھوٹ جائے، پھر عشاء چھوٹ جائے۔ نہیں، اللہ تعالیٰ روزی کی تلاش کے بعد فوراً حکم دیتے ہیں وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا، روزی کی تلاش کرتے کرتے آخرت کو نہ بھولو، عبادت کو نہ بھولو، بلکہ اللہ کا ذکر کثرت سے کرو۔ جیسے کہ صحابہ رضی اللہ عنہ کی صفت ہے لا تلہیہم تجارۃ عن ذکر اللہ، ان کی تجارت ان کو اللہ کے ذکر سے غافل نہیں کرتی تھی۔ وہ کام ان کے اپنے جسم کے اعضاء سے کاموں میں ہوتے تھے اور ان کے دل اور دماغ اللہ کے ذکر میں مشغول رہتے تھے، عبادت میں وہ رہتے تھے۔ تو سعی الی الجمعہ ہر مسلمان کے لیے لازم ہے۔ جیسے اذان ہو جائے تو کاروبار کرنا درست نہیں ہے، سوائے جمعہ کی تیاری کے اور کوئی کام نہیں کر سکتے، لہذا جمعہ کی طرف آنا چاہیے، اہتمام کے ساتھ آنا چاہیے، مسنون اعمال کا اہتمام کرتے ہوئے ہم سب کو جمعہ کی تیاری کرنی چاہیے۔ روزی کی تلاش میں رزاق کو بھول جانا یہ نادانی ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَفِي السَّمَاءِ رِزْقُكُمْ، تمہاری روزی آسمانوں میں ہے، دکان تمہیں روزی دینے والی نہیں ہے، وَاللَّهُ خَيْرُ الرَّازِقِينَ، اللہ ہی بہتر روزی دینے والے ہیں۔ جو آدمی نماز پڑھ کر اللہ سے مانگ کر حلال روزی کے سوال کر کے دکان کھولتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو حلال روزی، برکت والی روزی عطا کرتے ہیں۔ جو نماز کو چھوڑ کر، فجر چھوڑ کر کاروبار کے لیے نکلتا ہے، شیطان کا جھنڈا اس کے ہاتھ میں ہوتا ہے، اس کو روزی اس کی مقدر کی اگر مل بھی جاتی ہے تو پھر وہ روزی اس کو حلال کاموں کی طرف نہیں ڈالے گی، بلکہ اس کو گناہ کی طرف وہ مال اس کو ابھارے گا، وہ مال سے وہ اچھے کام نہیں کر پائے گا، کیونکہ اس کی ابتدا نماز کو چھوڑنے کے ذریعے سے ہوئی ہے، وہ نحوست کے ساتھ ہوئی ہے، تاخیر سے اٹھنے کی وجہ سے اس کے کاروبار، اس کا کمایا ہوا مال اللہ کی مرضی کے مطابق نہیں لگ سکتا۔ اب جب یہ مرضی کے مطابق نہیں لگا تو قیامت میں اس کے بارے میں پوچھو گی من این اکتسبہ وفیما انفقہ، مال کہاں سے کمایا تھا اور کہاں خرچ کیا۔
لہٰذا ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم نمازوں کے اہتمام کے ساتھ جمعہ کی خصوصیت کے ساتھ جمعہ کے اہتمام کے ساتھ اپنے کاروبار کو حلال طریقے پر کرنے کی اللہ ہم کو توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔